اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی فضیلت قرآن مجید کی آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ النحل آیت نمبر 99 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا تو اس سے یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ شاید شیطان کو انسانوں کے بدنوں اور جسموں پر تصرف کرنے کی قدرت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کا ازالہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے، اور یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کی عصمت اور اس کے بچانے کے بغیر شیطان کے وسوسوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے محققین نے کہا ہے کہ اللہ کے بچانے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنا ممکن نہیں ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر اس کی عبادت پر قوت ممکن نہیں ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہی معنی ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت شیطان کو کہا جاتا ہے، اس لیے اگر کسی کے سامنے لا حول ولا قوت پڑھو تو وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے شیطان کہہ دیا، حالانکہ اس کلمے کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کلمہ کی احادیث میں بہت فضیلت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے نفسوں کے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا یہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کیا میں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے پر تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ لا حول پڑھنے کا اتنا عظیم ثواب اس لیے ہے کہ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ بندہ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بالکل سپرد کر دیا اور اس کی بارگاہ میں سر اطاعت خم کر دیا، اور یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور جنت کے خزانے کا معنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب جنت میں ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور اس کا ثواب بہت نفیس اور بہت عمدہ ہے، کیونکہ تم خزانہ میں وہی چیز رکھتے ہو جو بہت نفیس اور بہت قیمتی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔